اب اس کے بجائے تم عصبیت میں آ جاؤ، غیرت میں آ جاؤ، قومیت میں آ جاؤ، اپنے باپ دادا کی ریت پر جانثاری کے جذبے سے سرشار ہو کر تم کہو کہ نہیں، جواب ہمارے پاس نہ ہو لیکن تیری بات مان کر لگے، تو میں کمزور ہوں، میرے ساتھی کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو معاملہ میرا نہیں ہے، میں تمہارے سامنے اس لیے وہ چیز لا رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں، مجھے کچھ نہ ملے گا کہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، مجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ ساری امت اور کروڑوں اربوں اس سے پہلے آگ میں جھونکے جانے کے لائق بن چکے ہیں، تم بھی بن جاؤ، ہوشیار کرنا میرا کام ہے، مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری اپنی بات ہے، نہ میرے پاس یہ زور ہے اور نہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ ایک بات کہوں گا کہ دیکھو اپنے مالک کی غیرت کو پہچانو، اپنے مالک کے احسانات کو یاد رکھو، اور جو بھی مل جائے جس نے تمہاری مالک پر حرف لانے کی کوشش کی ہے، تمہارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کی ہے، اپنی چلائی ہے، تو وہ تمہارا نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم سے مومن بھی نہیں ہو، تم خالی دروغ باز، زبان کے پھاگ اڑانے والوں، نامراد دنیا داروں ہو، گروہ کے افراد ہو، تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ مومن تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون۔ فرمایا ان جھوٹوں کی بات چھوڑو، یہ تو ہر زبان سے یہ نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم ہیں مومن، ہم ایماندار ہیں، مالک فرماتا نہیں، ایمانداروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایسا ایمان، ایسا پختہ، ایسا مضبوط ایمان ہے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ریب، شک، تردد کا کوئی مقام، کوئی موقع نہ ہو، اور اس کو حق سمجھ کر، حق مان کر اپنی زندگی کو اس فرمان کے تابع کرنے کے بعد ان کے جوش کا یہ عالم ہو کہ اپنے مالک کے خلاف، اپنے رسول کے سنت کے خلاف کسی بات کو برداشت کرنے کی پر تیار نہ ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اللہ کی مدد پر یقین لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اسی حق کو واضح کرے، باطل کو کھول کھول کر ظاہر کرنے کے بعد اس سے برات کا خود اعلان کرے دنیا میں، یہی دعوت پھیلائے کہ پہچانو اپنے خیر خواہ بدخواہ کو، دنیا کی جھوٹی آوازوں پر نہ جاؤ، اور یہ کام ایسا ہے کہ اس کام کے بعد پھر یہ زمین اس کے ریگزار ہے، یہ دشمنی تو اتر آئے، یہ ہوائیں آگ برسائیں گی آسمان سے، تو چاہے شبنم برسے خنک شبنم، لیکن زمین سے انگارے ابلیں گے، یہ دنیا والے جیتے ہر طرف خدائیاں ہیں، یہ آج بادشاہ خدائی کر رہا ہے، اپنا ڈنکا بجا رہا ہے، یہ مہاجن ہے، اس کی دولت کی ریل پاٹتے ہیں، یہ گدی ہے، گدی نشین کی بات چلتی ہے، جو کہہ دے وہ حق ہے، یہ مسجد کا یہ امام اور یہ مولوی ہے، زبان سے جو نکل جائے یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ساری خدائیاں ہیں، دولت کی خدائی ہے، اقتدار کی خدائی ہے، خدائی ہے مذہب کے ٹھیکیداروں کی، خدائی چل رہی ہے اس بھیڑ چال کی، جس کو جمہوریت کہتی ہے، عوام کی خدائی ہے، یہ چاروں خدائیاں ہیں، اس بات کے بعد کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں اپنی بات چلانے کا اختیار صرف اس کو ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین کو بچھایا ہے، جس نے کتاب اتاری ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جو تمہاری رگوں میں خون دبا رہا ہے، جو ایک دن حکم دے گا رگیں چپ ہو جائے گی، چہرہ کملا جائے گا، ہاتھ طاقت نہ ہوگی، بدن پر ہو ڈھلک جائیں گے، پیر تمہارے بوجھ کو اٹھا سکیں گے، آنکھیں بچھا کر چڑھ جائیں گی، اور یہ پسینہ ماتھے سے آ جائے گا، طاقت بات اس کی ہوگی
اور یہ بات جب یوں آئے گی تو ایک ایک جگہ سے جس کو اللہ توفیق نہ دے اس کی مخالفت ہوگی. یہ اقتدار والا کہے گا اس کے ماضے پر شکن پڑ جائے کہ میں پابند ہو جاؤں اپنی مرضی کے خلاف کسی اور کی بات مانوں. یہ مہاجن کہے گا دولت سے میں ایمان خریدتا ہوں، جسم خریدتا ہوں، جان خریدتا ہوں، آبرو خریدتا ہوں. میری خدائی ہے اس چاندی اور سونے کے ڈھیر میں. تم اس کو چیلنج کر رہے ہو. یہ مسجد کا یہ گدی اور بیٹھنے والا کہ میری خدائی چلتی ہے میرے بندوں کے اوپر، تم کہتے ہو میں ایک مالک کی بات مانوں نہ مانوں. یہ جمہور کہتے آزاد زندگی ہے، مزے اڑاتے ہیں. ہماری زندگی کو قید کر ڈالو گے، نہیں مانتے. اس وقت صرف ایک چیز ساتھ دے گی، اللہ کی رحمت. اللہ ان کو ناصر کہتا ہے ان جوان مردوں کو کہ جو ایمان کا نام لے اور اس راستے میں اپنی کھال دھروا لے، اپنے جسم جان کو شل کروا لے، اپنے سر کو جو اپنی صاحبگاہ ہے سب سے الگ کرنے کی ہمت پڑا کرتی ہو. مالک کو وہ لوگ پسند ہے. پروردگار ان کے لیے صحیح معنوں میں رحمت کی بے پناہ بارش کرتا ہے. آج جو حال ہے دنیا کا آپ دیکھ رہے ہیں، ہزار ترکیبیں، ہزار جتن کیے جا رہے ہیں. کہیں قومیت کا نعرہ ہے پاکستان کے باشیوں تم پاکستانی ہو. کہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ہماری کتاب، ایک ہمارا رسول، ایک ہمارا مالک ہے، متحد ہو جاؤ. اور بات کتنی صحیح صاف بات ہے، لیکن کس فریب کے ساتھ یہ بات آتی ہے. ایک زبان سے یہ ہے کہ ہمارا ایک مالک، ہماری ایک کتاب، ہمارا آخری رسول. اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی 9 گروہ جمع ہوئے تھے، آج بھی جمع ہو رہے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس کھنگالو جا کر پوچھو ان سے تو ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم پوری طرح سے اس بات کو جو کہتے ہیں ہمارا یقین کے نہیں. اتحاد اس پر ہو رہا ہے. دیکھیے اس کلپ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے زور دیا ہے کہ دیکھو اللہ کی غیرت کو پہچانو، اپنے مالک کی عزت کا لحاظ کرو، اور اگر تم مالک کی بات کو پیچھے کر کے اپنے امیر کی اور اپنے اکابرین کی بات کو آگے کرتے ہو تو پھر تم مومن نہیں ہو. تم فریبکار قسم کے لوگ ہو. چاہے دن میں 1000 مرتبہ کہو کہ مجھے جھوٹ سے بڑی نفرت ہے اور میں سچ بولتا ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ ایمان بالکل جھوٹا ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اس دور میں تھے، 9 گنڈے اکٹھے ہوئے تھے، ان کا تیا پانچا کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ انہوں نے چادریں چلائی ہیں، انہوں نے مزاروں پر آ کے حلوے بانٹے ہیں. تو ابھی دیکھیے ابھی تک وہی فریب اس قوم کے ساتھ، نام بدلی کر کے سیاسی پارٹیوں کا. سارے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں طیبہ ریاست بناؤں گا، کوئی نظام مصطفیٰ، کوئی اسلامی نظام لانے کے لیے جماعت اسلامی کے نام سے، کوئی تنظیم اسلامی، سارے کے سارے فریب کار ہیں. کوئی کہتا ہے میں نبی کے دین کو تخت پر لاؤں گا، خادم حسین رضوی، اور کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. یہ معاملہ ہے. جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، تو اب جو توحید کی دعوت اٹھے گی سخت مخالفت ہوگی اس اہل کتاب قوم کی طرف سے. لیکن جو مردوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اس راستے میں، اگر ان کو ان کا مالک قبول فرمائے اس راستے میں اگر موت آ جائے تو سیدھے جنتوں میں جائیں گے. باقی جن کا عقیدہ خراب ہے، چاہے وہ یونیفارم میں مریں، چاہے بیت اللہ کی چادر پکڑے ہوئے مریں، پوری دنیا ان کو شہید کے اور پوری دنیا کے پھول ان کی قبروں کے اوپر چڑھا دیے جائیں، ان کو رہب ریالہ کے لقب دیے جائیں، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.